نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ذی الحج کا ایک مبارک وظیفہ بتائیں گے۔ اس وظیفہ کی خیر و برکت سے آپ اپنی ہر جائز حاجت کو اللہ کے وسیع تر غائبی خزانوں سے پورا کر سکتے ہیں، اور وہ جائز حاجت ناظرین پوری بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ 9 ذی الحج کو اللہ کی ذات مبارکہ اپنے بندے کے بے حد قریب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بڑا مہربان اور ہر مشکل کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی کسی جائز حاجت کا شکار ہیں اور آپ کے معاملات دائرہ حدود کے اندر ہیں، تو پھر 9 ذی الحج کا مبارک دن آپ کی ہر جائز حاجت اور دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے وسیلہ ضرور بنے گا۔ اہل علم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی کروڑوں نعمتوں اور رحمتوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے 9 ذی الحج کو ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جو 9 ذی الحج کا وظیفہ بتائیں گے، آپ اسے وظیفہ کے طور پر بھی کر سکتے ہیں اور 9 ذی الحج کی نفلی عبادت کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کے لیے ناظرین آپ نے 9 ذی الحج کا روزہ لازمی رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بوجہ مجبوری صدقہ نہ بھی ادا کر سکیں تو صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ صدقہ دیتے وقت اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور اگر صدقہ دیتے وقت آپ کے پاس جیب میں گنجائش زیادہ ہو تو افضل عمل یہ ہے کہ آپ صدقہ کچا راشن کی شکل میں صاحب ضرورت کو ادا کریں۔ اس صدقہ کی ادائیگی کے بعد ناظرین آپ نے نماز ظہر سے پہلے 313 بار درود ابراہیمی کی تلاوت دل سے کرنی ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں اور توجہ سے کریں، تاکہ آپ کی مکمل توجہ اپنے مطلوبہ جائز مقصد کی طرف ہی گامزن رہے۔ ناظرین، یاد رہے 9 ذی الحج کو اللہ کی ذات مبارکہ اپنے بندے کے بے حد قریب ہوتے ہیں۔ اگر اس اثناء میں بندہ بھی اللہ کی قربت کی چاہت رکھے تو وہی بندہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، علم روحانیت کے ماہر استاد فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی کا وظیفہ آپ ہر جائز مقصد اور دلی مراد کے لیے کر سکتے ہیں۔ سامعین، یقین مانیے، اگر آپ کا مقصد جائز اور معاملہ دائرہ حدود میں ہوا تو یقیناً 9 ذی الحج کا وظیفہ آپ کو لازمی فیض دے گا۔ سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں اس کامل وظیفہ کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، شادی اور رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش، جادو، سحر و اسیب، آفات و بلیات، فوبیا، ہسٹیریا اور ہر قسم کے روحانی مسائل سے حتمی نجات حاصل کر پائیں گے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ جس بھی نسبت اور جس بھی حاجت کے لیے یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ اسی نسبت سے آپ فیض بھی حاصل کر پائیں گے۔ اس وظیفہ کے تمام ہونے پر ناظرین آپ نے حسب تفیق اور حسب استطاعت صدقہ کی جو نیت کی تھی وہ صدقہ لازمی ادا کر لینا ہے۔ صدقہ ادا کرتے وقت اس بات کا تعین کرنا بھی بے حد ضروری امر ہے کہ آپ جس فرد کو صدقہ ادا کر رہی ہوں وہ فرد صدقہ کا صحیح حقدار ہونا چاہیے۔ اس وظیفہ کے تمام ہونے پر آپ نے بعد نماز ظہر اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی ہے اور تکبیر کی کثرت کرتے رہنا ہے۔ ناظرین، 9 ذی الحج کو بعد نماز ظہر دعا کرنا بھی ایک افضل عمل ہے جو کہ حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ ناظرین، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو 9 ذی الحج کا بابرکت عمل نقش اسم اعظم کے بارے میں بتائیں گے۔ نقش اسم اعظم کا عمل ناظرین آپ ہر جائز حاجت اور ہر قسم کی شیطانی بندش کی کاٹ کے لیے کر سکتے ہیں۔ نقش اسم اعظم ناظرین اللہ کے پاک ناموں کا نقش مبارک ہے، جس کو سلسلہ کے بزرگ خالص مشک و عنبر اور زعفران کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ ہر طرح کی شیطانی بندش کے اثرات سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس نقش کی مزید معلومات کے لیے لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں یا آپ کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں
تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال درج کر سکتے ہیں۔ سلسلہ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب۔